الرحمن الرحیم وبه نستعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لاہور کے قیام کے زمانے میں ایک شخص کا خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ نامحرم سے نظر کو روکنے میں بہت ہی تنگی اور گھٹن ہوتی ہے، گو بہت روکتا ہوں مگر نظر اٹھ ہی جاتی ہے۔ اس پر تحریر فرمایا کہ اب تم یہ دیکھ لو کہ یہ آسان ہے یا عذاب جہنم، یعنی اس میں جو گھٹن ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف آسان ہے یا جہنم کا عذاب بھگتنا آسان ہے۔ اور اس پر کہ نظر اٹھ ہی جاتی ہے، اس پر تحریر فرمایا کیوں جھوٹ بولتے ہو، یعنی خود بلا اختیار تو نہیں اٹھتی، اٹھانے سے اٹھتی ہے۔ یہ ہے عام طور سے نفس کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ میں کر نہیں پا رہا ہوں یا میں تو نہیں چاہ رہا ہوں، ویسے ہی ہو جا رہی ہے بدنگاہی۔ اس کو حضرت نے فرمایا کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو، یعنی یہ جھوٹ ہی ہے کہ آدمی یوں کہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں پھر بھی ہو جا رہی ہے، تو یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہی ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عالم سے مخالفت تھی۔ وجہ مخالفت یہ تھی کہ ان عالم صاحب نے ان کے پیر حضرت ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کا رد کیا تھا۔ شیخ اکبر کو عالم خواب میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھ کو فلاں عالم سے بغض ہے؟ عرض کیا جی حضور، اس واسطے کہ ان کو میرے شیخ ابو مدین سے بغض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کو ہم سے محبت ہے یا نہیں؟ عرض کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس میں دونوں تعلق ہیں تو کیا وجہ تم نے اپنے شیخ کے بغض کے سبب سے تو ان سے بغض رکھا اور ہماری محبت کی وجہ سے ان سے محبت نہ کی؟ اس تعلق کا کیا حق ادا کیا؟ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو کر اپنی غلطی پر متنبہ ہوئے اور فوراً ان عالم صاحب کے پاس جا کر معافی طلب کی۔ حضرت والا نے اس واقعے کو بیان فرما کر، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان فرما کر فرمایا کہ مجھ کو اس سے بے حد نفع ہوا ہے، غصہ اور رنج میں اعتدال پیدا ہو گیا۔ یعنی جس کسی آدمی سے کسی سبب سے دل میں عناد پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں سبب ہو گیا کہ ان کے شیخ کو برا بھلا کیا یا رد کیا یا ان کی مذمت کی، تو یہ سبب ہو گیا کہ ان کی طرف سے دل میں کچھ پیدا ہو گیا، کینہ، اور طبیعت ان سے مقدر ہو گئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سبب تو اس بات کا تھا کہ ان سے بغض رکھا جائے کیونکہ وہ آپ کے شیخ سے بغض رکھتے تھے، اور ایک سبب اس بات کا بھی تھا کہ ان سے محبت رکھی جائے کیونکہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، نبی سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اس پر تو آپ نے عمل کیا، اس تقاضے پر تو عمل کیا اور بغض رکھا، اور اس تقاضے کو نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ زیادہ اہمیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ بھائی جیسا بھی ہوگا ہمارے نبی سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اس سے محبت رکھنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر ان کی پھر سمجھ میں بات آ گئی تو انہوں نے معافی تلافی کر لی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے مجھے بھی بہت نفع ہوا اور میرے غصے میں، غضب میں اعتدال پیدا ہو گیا۔ مولانا خیر محمد صاحب فرماتے ہیں کہ لاہور میں جس مکان میں حضرت والا نے قیام فرمایا تھا، بلا مبالغہ تقریباً 1 مہینے تک اس کے در و دیوار سے انوار محسوس ہوتے رہے۔ نیز ایک عالم حقانی نے جو دوسرے شیخ سے ایک زمانے سے تعلیم سلوک بھی حاصل کر رہے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ حضرت کی نظر فیض اثر میں ایک نور اور رعب ایسا تھا کہ جب آپ کسی طرف مجلس میں نظر اٹھاتے تو میرا کلیجہ بیٹھنے لگتا تھا اور دل میں خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ایک اسکول ماسٹر نے بھی بعد میں کہا کہ میں حضرات دیوبند کے عقائد سے متنفر تھا، لیکن حضرت والا کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہی تمام شکوک رفع ہو گئے اور عقائد کی اصلاح ہو گئی۔ اب انہوں نے حضرت والا کے مواعظ کا مطالعہ شروع کر دیا ہے، مکاتبت بھی کرنے لگے ہیں اور معاصی سے توبہ کر کے داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ یہ ہیں وہ اثرات جو خاصان خدا کی مقدس صحبت، ان کی بابرکت مجلس اور ان کی زیارت سے بغیر ان کے ارادے اور قصد کے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اہل طلب کے قلوب کی بیک نظر اصلاح ہو جاتی ہے اور ان کو پہلے ہی جام میں وہ کیف حاصل ہو جاتا ہے جو برسوں کی بادانوشی میں بھی ممکن نہیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کسی کو اجازت دیتے بیعت اور تلقین کی تو حضرت کا جو مضمون ہوتا تھا وہ یہاں پر لکھا ہے حضرت کے ملفوظات کے ضمن میں۔ از اشرف علی مشفقم مولوی فقیر محمد صلی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بے ساختہ میرے قلب میں وارد ہوتا ہے کہ تم کو بیعت اور تلقین کی اجازت توکلاً علی اللہ تعالی دے دوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے نفع پہنچاوے، سو اگر تم سے کوئی طالب بیعت اور تلقین کی درخواست کرے اگر تم سے کوئی طالب بیعت اور تلقین کی درخواست کرے تو تم انکار نہ کرنا، انشاءاللہ تعالی جانبین میں برکت ہوگی، اور اپنے خاص خیر خواہوں کو اس اجازت کی اطلاع کر دینا، اور اپنا پتہ جس سے ڈاک میں خط پہنچ سکے لکھ کر میرے پاس بھیج دینا۔ میں اہل اجازت کے پتے اپنے پاس منضبط رکھتا ہوں۔ فکر کی مستقلاً ضرورت نہیں، صرف استدلال علی الصانع یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کے لیے فکر فی المصنوع یعنی مخلوق میں غور مطلوب ہے، ورنہ اصل مقصود ذکر ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں بار بار کہی جاتی ہیں، ذکر اور فکر، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اصل مقصود تو ذکر ہی ہے اور فکر اصل مقصود نہیں ہے۔ فکر کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں حکم دیا ہے کہ اس کی مخلوقات میں غور کر دو، نہیں کرتے تم لوگ؟ افلا تعقلون افلا تعلمون افلا تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کس میں؟ مصنوعات اور مخلوقات میں، تاکہ صانع پر استدلال ہو سکے، خالق کو پہچانا جا سکے اور اس کا یقین مضبوط ہو سکے۔ تو ان چیزوں کے حد تک فکر کی ضرورت ہے، باقی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ آدمی اللہ کی یاد میں رہے۔ اللہ کی یاد میں کا مطلب صرف تسبیح لے کر اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر لمحہ آدمی کو اس کی فکر رہے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ یہ یاد الہی ہے، ہر وقت اللہ کی یاد لگی ہوئی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے۔ کہیں میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں میری اس قول سے اس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، اس کی فکر ہمیشہ لگے رہنا بھی ذکر اللہ ہے۔ یہ حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات کے وہ بہت بہترین شارح ہیں،
انہوں نے ہی یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا استحضار یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اب جو کام بھی کر رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کی فکر۔ پہلا سوال ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میں جو بات بولنا چاہ رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ناجائز ہے تو بولنا ہی نہیں ہے، جائز ہے تو بولنا ہے۔ اب طریقہ معلوم کریں کہ بھئی اس موقع پر حضور علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا، اس طریقے کے مطابق کریں۔ اسی طرح عمل ہے تو بھی پہلے یہ معلوم کر لے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ناجائز کام ہے تو کرنا ہی نہیں ہے، اور جائز ہے تو کرنا ہے، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی کیسے کرتے تھے۔ تو حضرت علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور خاص اس مسئلے میں کوئی اسوہ سامنے نہ ہو تو مزاج نبوت، جو شخص ہر کام میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع کرتا رہتا ہے اس کو آپ کے مزاج کا ذوق نصیب ہو جاتا ہے۔ اب پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب ہے۔ لیکن یہ صرف وہیں پر ہے جہاں پہلے یہ طے ہو جائے کہ یہ جائز کام ہے، یہ جائز بات ہے، پہلے یہ طے ہو جائے، وہ تو شریعت کی روشنی میں طے ہوگی۔ حضرت تو یہ بھی فرماتے تھے کہ اس کی فکر بھی نہ کرے کہ کتنی ترقی ہوئی ہے، اس کی فکر بھی نہ کرے، بس ترقی کی فکر میں لگا رہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، وہ ترقی کرنا ہے، اور دین پر استقامت، شریعت و سنت پر استقامت کی فکر کرنا چاہیے، اور یہی مقصود ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ذکر کی طرف رغبت نہیں رہی بلکہ گناہوں کی طرف میلان بہت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مجلس مبارک میں اور حضرت جو کلام الہی نماز میں پڑھتے ہیں سننے میں بہت ذوق ہوتا تھا، یعنی نماز حضرت خود پڑھاتے تھے تو نماز میں قرآن سننے میں۔ اس سے پہلے یعنی یہ جو حالت اب ہے ان کی کہ ذکر کی طرف رغبت نہیں رہی، گناہوں کی طرف میلان بہت ہو گیا۔ پہلے کی حالت کیا تھی؟ پہلے مجلس مبارک میں اور نماز میں جو حضرت قرآن پڑھتے ہیں اس کے سننے میں بہت ذوق ہوتا تھا، کبھی بطریق محبت اور کبھی بخیال خوف، مگر اب بالکل حالات سابق نہیں رہی، سابقہ حالت نہیں رہی، دل مردہ سا ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ یہ حالت قبض کہلاتی ہے۔ یہ کبھی معاصی کے اثر سے ایسا ہوتا ہے اور ایسا کم ہوتا ہے، مگر احتمال کی بنیاد پر استغفار ضروری ہے، اور اکثر ملال طبعی کی وجہ سے، یعنی ایک کام کرتے کرتے طبیعت اکتا جاتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت نہ محمود ہے نہ مذموم، اور اس کی فکر نہ کریں، یہ از خود رفع بھی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی امتحان محبت ہوتا ہے کہ یہ سخت عمل لذت کے لیے کرتا تھا یا ہمارے حکم سے، اور یہ حالت رفیعہ ہے، یعنی بہت اونچی حالت ہے، اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ یہ ذرا دیر میں مرتفع ہوتا ہے مگر ہو جاتا ہے۔ فرمایا سالک کو جب کبھی قبض ہو، یعنی ایسی کیفیت جو ابھی ایک صاحب نے بتائی کہ نہ عبادت میں جی لگتا ہے، نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے، نہ ذکر میں جی لگتا ہے، الٹا گناہوں کی طرف رغبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو حالت قبض کہتے ہیں۔ قبض کے معنی ہے سکڑ جانا، دل کا سکڑ جانا، اور بست کے معنی ہے دل کا کھل جانا، کھل جانا، جیسے پھول کھل جاتا ہے تو قلب کھلتا بھی ہے اور قلب سکڑ بھی جاتا ہے، تو سکڑنے کو قبض کہتے ہیں اور کھل جانے کو، پھیل جانے کو بست کہتے ہیں۔ قبض کا مطلب دل ایسا مرجھا گیا ہو اور دل میں کسی کام میں جی نہ لگتا ہو
اور خصوصاً دین کے نیک کاموں میں اللہ سے تعلق میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے تو سالک کے حق میں اس کو حالت قبض کہتے ہیں۔ سالک کو جب کبھی قبض ہو ہمیشہ استغفار و توبہ میں مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات یہ قبض گناہوں سے ہوتا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ ہر قبض میں استغفار کرے۔ یعنی 3 وجوہات حضرت نے پہلے بتائی قبض کی، ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا جس میں طاعات میں جی نہ لگنا اور وحشت کا ہونا، نماز میں وحشت ہو رہی ہو، قرآن میں جی نہ لگ رہا ہو، اس کو حالت قبض کہتے ہیں۔ اس حالت قبض کی حضرت نے 3 وجوہات بتائی تھی۔ ایک معصیت، کوئی گناہ سرزد ہو گیا جس کے اثر سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اور دوسرا سبب اور دوسری وجہ حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کی طبیعت کا ملول ہو جانا، کسی چیز کو مسلسل کرتے کرتے تھوڑی بیزارگی آ جاتی ہے، تو کبھی یہ بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو آزمانا کہ یہ بندہ لذات کے لیے میری بندگی کرتا ہے یا پھر محض میری وجہ سے میری بندگی کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کا جو جی لگنے کا سلسلہ ہے اسے موقوف کر دیتے ہیں۔ اب وحشت ہونے لگتی ہے اور اعمال صالحہ سے جی گھبرانے لگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اب بھی اسی طرح کرتا رہتا ہے کہ نہیں کرتا رہتا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی جی لگنے نہ لگنے، قبض و بسط سے مجھے کیا لینا دینا، میں ایک بندہ ہوں، بندگی میرا فریضہ ہے، میں برابر ادا کرتا رہوں گا۔ اور اگر وہ اپنے نفس کے لیے اور اپنے مزے کے لیے کر رہا تھا تو رک جائے گا کہ صاحب جب جی نہیں لگ رہا تو کیا فائدہ، جب مزہ ہی نہیں آ رہا تو کیا کریں، چھوڑو ذکر چھوڑ دے گا، پھر تلاوت چھوڑ دے گا، پھر اعمال چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ لذت ہی کے لیے کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتے ہیں۔ جب اللہ آزماتے ہیں اور بندہ باوجود ناگواریوں کے بے عینی ہی معمولات میں لگا رہتا ہے تو اس کو حضرت نے فرمایا کہ یہ حالت رفیعہ ہے، بہت اونچا حال ہے یہ کہ اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ جی نہیں لگتا تو چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب جی نہیں لگ رہا تو کیا فائدہ، جی نہیں لگ رہا تو کیا فائدہ، اچھے کام چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا ایک اہم سبب معصیت بھی ہے، کہ معصیت کے اثر سے بھی ایسا ہوتا ہے، تو حل کیا ہے؟ حل استغفار ہے۔ اس لیے فرمایا سالک کو جب کبھی قبض ہو ہمیشہ استغفار و توبہ میں مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات یہ قبض گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ ہر قبض میں استغفار کرے۔ یعنی اب وجہ بھی نہ ڈھونڈتے بیٹھے کہ اس وجہ سے ہے، کہ اس وجہ سے ہے، کہ اس وجہ سے ہے، بلکہ یہ طے کر لے کہ شاید کسی معصیت کا اثر ہے، اس لیے استغفار شروع کرتے۔ استغفار فی نفسی خود برکت کی چیز ہے، اس کے اندر جو ہے قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سب استغفار سے جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ توبہ کرو، اس سے سب ملے گا۔ یعنی کہتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو فرمایا استغفار کرو۔ کوئی آدمی آیا معاشی تنگی کی شکایت کی تو فرمایا استغفار کرو۔ کوئی آدمی آیا بیماری اور صحت کے مسئلے میں کچھ کہا تو فرمایا استغفار کرو۔ ایک کرسی ہے تو لے لیجیے، وہاں سے کرسی لگا دیجیے۔ یہ ایک بزرگ ہیں، پڑوس بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، علاج کے سلسلے میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں سے، اپنے سلسلے کے لوگوں سے محبت و تعلق کی بنیاد پہ تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پر۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے میں ہیں۔ تو حضرت
حسن نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے کہ ہر آدمی کا مسئلہ الگ ہے اور آپ کا جواب ایک ہی ہے سب کو؟ تب فرمایا کہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے سامنے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ہر چیز استغفار سے جوڑی ہے، اس لیے استغفار کرو، استغفار سے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قبض کی کیفیت اکثر معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا اکثر کو سامنے رکھ کر استغفار کرو۔ اب تشخیص کرتے مت بیٹھو کہ معصیت کی وجہ سے یہ قبض ہوا ہے، یہ قبض کی کیفیت، انقباض کی کیفیت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کیونکہ 3 وجوہات حضرت نے بتائی۔ ایک یہ کہ معصیت اس کا سبب ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ ملول ہونا اور بیزار ہونا اس کا سبب ہوتا ہے، تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس کا سبب ہے کہ بندہ یہ ساری محنت میرے لیے کر رہا ہے یا لذت کے لیے کر رہا ہے، اس کو دیکھنا پرکھنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یوں اللہ کا علم غیب تو اس پرکھنے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علم مشاہدہ میں دیکھتے ہیں تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ اس لیے علم مشاہدہ میں اللہ رب العزت ان کو بندوں کو ایسی کیفیات میں ڈالتے ہیں۔ جب تینوں میں سے کون سی ہوگی اس پر توجہ مت دو، اس تشخیص کی بھی ضرورت نہیں، بس یہ طے کر لو کہ شاید کسی معصیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، استغفار شروع کر دو، کیونکہ استغفار فی نفسی ہی بہت مشکل کشا ہے، استغفار قاضی الحاجات ہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے ہوگا تب تو رفع ہو جائے گا، ورنہ تو کوئی خرابی تو ہے ہی نہیں، کسی صورت میں مضر تو نہیں ہے، یعنی استغفار تو کسی حالت میں بھی مضر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کبھی قبض محض شیخ کی تسلی سے بھی رفع ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ سالک رجوع ہوتا ہے شیخ کے سامنے اور کہتا ہے کہ حضرت یہ کیفیت چل رہی ہے آج کل اور میں اس سے بہت مجبور ہو رہا ہوں، تنگی ہو رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو شیخ کہتا ہے فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اپنے کام میں لگے رہو، معاملات جاری رکھو، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کبھی بس شیخ کی اتنی تسلی سے بھی ختم ہو جاتا ہے وہ۔ فرمایا ہمارے بزرگوں کی عجب شان تھی، وہاں عجز ہی عجز تھا، انکسار تھا، بھلا ممکن تھا کہ وہ اپنے معتقدین یا متوسلین کو خادم کہہ کر پکارتے؟ وہ تو اپنے خادموں کو مخدوم سمجھتے تھے، وہ اتباع رسول میں فنا تھے، ان کا اخلاق وہ تھا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ محقق تھے، وہ کامل تھے۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہم سے ہمارے مشائخ نے عہد لیا ہے کہ اپنے مریدین کو میرا مرید کہہ کر نہ پکاریں، یہ ہمارے مرید ہیں، یہ ہمارے شاگرد ہیں، ایسے نہیں، اپنے مریدین کو اپنے دوست کہہ کر، ہمارے ساتھی، ہمارے رفقا، ہمارے احباب ایسے کہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محی السنہ رحمہ اللہ بمبئی میں تھے، مولانا امیر اللہ خان صاحب، حضرت مفتی عبد المغنی صاحب وہاں پر گئے ہوئے تھے حضرت سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بلڈنگ میں جس بلڈنگ میں قیام تھا حضرت کا بہت گھر تھے، تو حضرت جب تک وہاں مقیم رہے ہفتے میں 1 دن عورتوں کو جمع کر کے کچھ بیان کروا دیتے تھے۔ علماء کے آنے جانے کا سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا، حضرت تو فریش تھے بہت، تو ان لوگوں سے کہا، حالانکہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے شاگرد تھے اور عمر میں بھی بہت بڑا فرق تھا،
تو ذرا دیر ہو گئی عورتوں کے جمع ہونے میں، تو حضرت خود ویل چیئر پر آئے اور شروع میں خود بیان شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا بیان کرتے کرتے کہ ہمارے دوست آئے تھے حیدرآباد سے، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی کچھ مستورات کو سنا دیجئے، لیکن آپ لوگوں نے بہت وقت خراب کیا۔ تو دوست کہاں صاحب، اولاد کی اولاد کے برابر ہے، لیکن اپنے مریدین کو بھی یہ مشائخ سے چلا آ رہا ہے۔ مشائخ حق کبھی مریدین کو اور زیر تربیت لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، اور مرید کہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ساتھی کہا کرتے تھے، اصدقاء رفقاء ہمارے، یہ کہا کرتے تھے۔ اور یہ اہل حق کی شان ہے، اہل حق کا مزاج ایسا ہی ہے۔ کہیں بھی ان کی کسی ادا سے، ہمارے اکابر دیوبند میں جتنے مشائخ گزرے ہیں ان کے احوال پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، تو کہیں بھی کسی ادا سے رعونت نہیں نظر آتی، ہر جگہ عبدیت و انکسار۔ اور اصل میں میرے دوستو یہ راستہ ہی عبدیت و انکسار کا ہے، اور اسی سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے، اور اسی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور موقع پر فرمایا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جس کو کچھ ہونے کا احساس ہوا وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، 0/0 ہے، اور سمجھ گیا۔ اگر کچھ ہوتا تو نہ سمجھتا کہ میں کچھ ہوں، کیونکہ ہونے کی نفی کرنے کے لیے تو اس راستے میں قدم رکھے ہیں، جب ہونے کی نفی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس راہ کا پہلا قدم بھی فنا ہے، آخری قدم بھی فنا ہے۔ اب فنا کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ آدمی کی نظر میں اپنا وجود اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اور ایک دفعہ حضرت نے فرمایا، جو اپنے کو مستقل بالذات کہتا ہے، مستقل بالذات یعنی اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی بڑے کی ضرورت نہیں، میں خود سب سمجھ گیا ہوں اور سب جانتا ہوں، اس کو مستقل بالذات کہتے ہیں۔ جو اپنے کو مستقل بالذات سمجھتا ہے وہ مستقل بدذات ہے، یہ فرمایا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، بس اب کچھ نہیں رہا اس کے اندر۔ بلکہ اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد امکانات ترقی بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ امکانات تو طلب تک ہے، افتقار تک ہے، احتیاج تک ہے۔ جب تک سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے تب تک امکانات ہیں، اور جب ضرورت کا منکر ہو گیا تو اب امکانات بھی کہاں باقی رہے اس کی ترقی۔ حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا عمر احمد سے حضرت نے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا، وہ ملنے آئے ہوں گے اور کہیں جا رہے ہوں گے، تو ان سے حضرت نے نصیحت کی، نوجوان تھے وہ۔ حضرت نے فرمایا، تم جس جگہ جا رہے ہو وہاں تم اکیلے رہو گے، نہ تمہارے سر پر کوئی بڑا ہوگا جس کا تم کو خوف ہو، نہ کوئی ایسا چھوٹا ہوگا جس کا تمہیں کچھ لحاظ ہو۔ انسان کی اصلاح کے دو ہی طریقے ہیں، یا اس کے سر پر کوئی بڑا ہونا چاہیے، یا ایسا چھوٹا ہونا چاہیے جس کا لحاظ ہو کہ اگر میں ہٹ گیا زیادہ اعتدال سے تو یہ لوگ نکیر کریں گے۔ کبھی چھوٹوں کے لحاظ میں بھی آدمی صحیح رہتا ہے کہ بھئی چھوٹے پکڑ کریں گے، بولیں گے یہ غلط ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، چھوٹے دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی ایک لحاظ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی زیادہ اعتدال پر آدمی رہتا ہے۔ اب بڑے ہوں تو بڑوں کا ڈر تو ہوتا ہی ہے کہ بڑوں کا ڈر۔ تو آدمی کی اصلاح دو ہی طریقے سے ہوتی ہے، یا سر پر کوئی بڑا ہو جس کا اسے خوف ہو، یا ایسا چھوٹا ہو جس کا لحاظ ہو کہ اگر میں زیادہ اعتدال سے ہٹوں گا تو یہ لوگ مجھ پر نکیر کریں گے، مجھے بدنام کریں گے۔ اور جہاں یہ دونوں صورتیں نہ ہوں وہاں انسان کو بہت سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ وہاں ذرا سی بے فکری اور غفلت سے حالت میں بڑا انقلاب ہو جاتا ہے۔ بس اس کی ضرورت ہے کہ جہاں رہو اپنے بزرگوں کے طریقے پر رہو، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ بزرگوں کا نمونہ تمہارے سامنے رہے، بس ہر بات میں اس نمونے پر چلتے رہو، وضاقت، رفتار، گفتار سب ان کے طرز پر ہو، آج کل کے نئے طریقوں سے بالکل دور رہو، عزت اسی میں ہے کہ بزرگوں کے طریقے پر رہو۔ جن کو اللہ نے عزت دی ہے انہی کے طریقے پر رہیں گے تو ہم بھی عزت دار ہوں گے۔ انہی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں مولوی محمد عمر احمد کو تاکید کرتا ہوں کہ وعظ کہنا شروع کریں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں قرآن شریف یا حدیث کی کوئی کتاب ہاتھ میں لے کر بیان کیا کریں، ایک دو آیتیں یا کوئی حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا، اور جو مضمون اس کے متعلق ذہن میں آیا بیان کر دیا، پھر آگے چل پڑے۔ اس طرح ایک ہی ہفتے میں انشاءاللہ وعظ بیان کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ بعض لوگ کرامتوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں، اس پر ان کی نظر نہیں جاتی جو سب سے بڑی کرامت ہے۔ دیگر کرامتوں کی نقل اہل باطل بھی کر لیتے ہیں، مگر یہ تواضع وہ کرامت ہے جس کی نقل اہل باطل تو درکنار کبھی اس شخص سے بھی نہیں ہو سکتی جس پہ ذرا سی کسر فنا میں باقی ہے۔ راقب نے بچش میں خود دیکھا ہے، اور بہت سے اور بھی دیکھنے والے موجود ہوں گے کہ حضرت والا کانپور میں قیام گاہ سے اسٹیشن کو چلے تو دروازے پر معززین اور عوام الناس کا ہجوم اتنا تھا کہ مصافحہ کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا اور ریل نکل جانے کا احتمال ہو گیا۔ بالآخر گاڑی منگوا دی گئی تو یہ نوبت تھی کہ 400-500 قدم تک سڑک پر جگہ نہ تھی۔ کوچ بان چیختے چیختے تھک گیا مگر راستہ نہ ملتا، بمشکل وہاں سے گاڑی نکلی اور اسٹیشن پہنچے تو دیکھا کہ وہاں اس سے زیادہ مجمع موجود ہے، اور معلوم ہوا کہ کانپور کے دوسرے اسٹیشن پر بھی اتنا ہی مجمع ہو گیا ہے۔ اس خیال سے کہ شاید یہاں سے سوار ہوں، بمشکل جان چھڑا کر پلیٹ فارم پر پہنچے تو لوگ اس قدر بے قرار کہ ایک دم بلا ٹکٹ پلیٹ فارم پر گھس آئے۔ پھاٹک کا سپاہی دیکھتا اور چیختا رہا مگر نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے، حتیٰ کہ اسٹیشن ماسٹر تک نوبت آئی اور اس نے آ کر انتظام کیا مگر کون سنتا ہے۔ آخر اس نے خوشامد سے کہا کہ اگر کوئی حاکم بالا آ جاوے گا تو میرے اوپر آفت آ جائے گی، آپ لوگ از راہ مہربانی باہر چلے جائیں۔ تب بھی کچھ باہر گئے اور کچھ نہ گئے، جب تک کہ ریل چھوٹ نہیں گئی تب تک یہی چپقلش تھی، بلکہ بعض لوگ 2-2 3-3 اسٹیشن تک بھی ساتھ گئے، گویا یوزع لہ القبول فی الارض کا پورا نظارہ تھا۔ جس شخص کو حق تعالی نے یہ عزت دی ہو اس کا اپنے نوکر کے سامنے نوکر بن جانا اور دروازے پر بیٹھ جانا فنا نہیں تو کیا ہے، اور کرامت نہیں تو کیا ہے۔ تواضع اسی کو کہتے ہیں اور عبدیت یہی ہے، اور کرامتیں سچی یا جھوٹی حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن این کرامت بزور بازو نیست۔ یعنی ایک طرف مقبولیت کا حضرت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف حضرت پیرانی صاحبہ اپنے بھائی کے یہاں گئی ہوئی تھی۔ مکان میں حضرت والا کے خادم نیاز خان کی بیوی آ گئی۔ جب مکان میں اتر گئی تو معلوم ہوا کہ راستے میں اس کا کوئی زیور گر گیا تو نیاز اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلے۔ عشاء کے قریب کا وقت تھا، بندہ اور حضرت والا بیرونی مکان میں تھے۔ حضرت والا نے نیاز خان سے فرمایا کہ تم جاتے ہو، اتنے بڑے مکان میں بہو اکیلی ڈرے گی، لہذا یوں کرو کہ میں دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں، بہو سے کہو بیرونی مکان میں آ جائے اور دروازہ اندر سے بند کر لے، جب تک تم لوٹ کر آؤ گے میں بیٹھا رہوں گا۔ بندے نے عرض کیا حضرت خدام کس واسطے ہیں، حضور والا مدرسہ تشریف لے جائیں، بندہ دروازے پر بیٹھا رہے گا۔ فرمایا نہیں، اس میں کیا حرج ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ کام خادموں ہی کے لیے چھوڑ دیجئے۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہی اصرار ہے تو آؤ ہم تم دونوں بیٹھیں۔ بندے نے چارپائی بچھا دی اور دونوں بیٹھ گئے، اور جب تک نیاز خان لوٹ کر نہیں آئے باتیں کرتے رہے آپس میں۔ تو یہ تواضع تھی، یہ عبدیت تھی، اور مقام یہ تھا کہ ہر طرف لوگ دیوانہ وار حضرت کے اوپر قربان ہونا چاہتے تھے، ایک جھلک دیکھنے کو لمبے لمبے سفر کر کے پہنچتے تھے، آتے تھے۔
اسی تواضع اور عبدیت نے ولایت کے مقام پر پہنچایا۔ آج ہم لوگ رعونت استکبار کے ساتھ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں اور ہر شخص کو حقیر سمجھتے ہیں۔ چھوٹے تو چھوٹے ہوئے، نوکر کی بیوی کی حفاظت تو بہت بڑی بات ہے، اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں سے بھی ہم اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تکبر جھکنے نہیں دیتا کسی کے سامنے۔ یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، اس کی طرف توجہ دیں، دعا کا اہتمام کریں۔ جمعہ کا دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کل صبح فجر کے بعد بستر پر لیٹ گئے تو نیند میں بستر پر سے نیچے گر گئے، اور جس کی وجہ سے ناک کی ہڈی میں فریکچر آ گیا ہے۔ دواخانے میں شریک کیا گیا تھا، MRI وغیرہ کرایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اور کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن صرف ناک کی ہڈی ہے، وہ از خود جڑے گی۔ لیکن اس بڑھاپے میں پیرانہ سالی میں کثرت عبادت اور کثرت شغل کے ساتھ حضرت کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔